والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام جنت میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین علیہ السلام آئے اور ان کو ایک محل کی طرف لے چلے۔ وہ محل سونے چاندی کا، اس کے کنگورے زمرد کے، اس میں سبز یاقوت اور سبز یاقوت کا تخت بھی بچھا ہوا، اس تخت پر نور کا قبہ اور اس قبے میں ایک نورانی تصویر، جس کے سر پر تاج، کانوں میں 2 جھمکے، گلے میں ہار تھا۔ اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام وہ حسن دیکھ کر حیران ہو گئے اور پوچھے کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کے سر پر جو تاج ہے وہ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی، ان کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کے گلے میں جو ہار ہے وہ ان کے خاوند مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، اور دونوں جھمکے فرزندان حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھا کر جو دیکھا تو نور سے یہ لکھا پایا، میں اللہ ہوں، میرا نام محمود ہے، یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں، میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ ہیں، میں محسن ہوں، یہ حسن و حسین ہیں۔ جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ان ناموں کو یاد فرما لیں، ایک روز ان ناموں سے واسطہ پڑے گا، ان ناموں سے کام پڑے گا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، 300 سال تک روتے رہے، تو انہیں اس وقت یاد آیا اور فرمائے کہ اے رب، اے محمود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے، اے اعلیٰ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل سے، اے فاتر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اے محسن حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے میرا یہ قصور معاف فرمائیں۔ حکم ہوا کہ آدم، ہم نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ اے آدم، یہ ایسے نام ہیں کہ اگر تم قیامت تک کی اپنی اولاد کے لیے ان ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرتے تو ہم سب کو بخش دیتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور ایک منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر، اپنے سروں کو نیچا کر لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس وجہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گزرنے والی ہیں، اور آنکھیں اسی طرح بند رکھو جب تک کہ وہ گزر نہ جائیں۔ باوجود اس فضیلت کے، کام کے وقت ان کی یہ حالت تھی کہ منہ سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتی، ہاتھ سے چکی پیستی، پاؤں سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جھولا جھلاتی، ہاتھوں میں چکی پیسنے سے چھالے پڑ کر گٹھے آ جاتے۔ مولائے کائنات سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تکلیف دیکھی نہ گئی۔ آپ نے کہا کہ بیوی، تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت مبارکہ میں جاؤ، کوئی باندی یا غلام حضور سے مانگ لاؤ، ان سے کام کاج میں مدد ملے گی۔ خاوند کا حکم بجا لانے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئی۔ اتفاق سے نبی پاک گھر میں موجود نہ تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ کر چلی آئیں۔ نبی پاک تشریف لانے پر سیدہ عائشہ
نے سفارش فرمائی اور اسی وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو تشریف لائے۔ فرمائے کہ بیٹی ہم کو دنیا کے آرام سے کیا کام، اگر تم کہتی ہو تو غلام باندھی دیتا ہوں، اگر کہو تو اس سے بھی اچھی چیز عطا کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اچھی چیز ہی عطا فرما دیں۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام اور باندی سے بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پیاری بندی اس بات کو سن کر خوش ہو اٹھی اور اس کو قبول فرما لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے خوان اترا، اسی طرح اہل بیت اطہار کے لیے بھی خوان اترا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کے گھر کو تشریف لائے اور پوچھے کہ بیٹی کیسے گزرتی ہے۔ سیدہ نے عرض کی کہ میں اور علی اور بچے 3 روز سے بھوکے ہیں۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ اللہم انزل علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا أَنزَلْتَ عَلَىٰ عِیسیٰ وَأُمَّهُ، اے اللہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی امت پر آپ نے خوان اتارا تھا، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر خوان اتارے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی جاؤ حجرے میں دیکھو کہ کیا رکھا ہے۔ جب سیدہ حجرے میں جانے لگی تو حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے بچے تھے، ان کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت برتن ہے، اس میں سرید، گوشت اور روٹی گرم گرم موجود ہے، اس سے بوئے مشک آ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آسمانی خوان کو باہر لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تناول فرمائیں، بسم اللہ کہہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبزادوں نے سبوں نے مل کر کھایا۔ 7 دن تک صبح و شام اس سے کھاتے تھے مگر ذرا برابر بھی کم نہ ہوتا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا تھا۔ ایک روز اس میں سے بوٹی لیے ہوئے باہر نکلے۔ ایک یہودن نے کہا کہ اہل بیت یہ خوشبودار گوشت کہاں پائے، مجھے بھی عنایت فرمائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائشی سخاوت، ہاتھ بڑھا کر دینا چاہا تو وہ گوشت اور گھر کا پیالہ سب کے سب غائب ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو زندگی بھر یہ پیالہ اسی طرح باقی رہتا۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو رزق گزر کے موافق عطا فرمائیں۔ سادات کرام، اگر آپ کو کھانے کپڑے کی تکلیف ہو تو گھبرا کر ناجائز کام نہ کرنا، یہ تمہارے نانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ دعا میں آپ کا حصہ نہیں ہے، آپ کے جلوے تو آخرت میں دیکھنے کے ہوں گے مقصد کے پانی سے۔ اگر ہمارا حلق تر نہ ہو تو کچھ مذائقہ نہیں، اس وجہ سے کہ ہم حضرت حسین کی آل ہیں، تشنگی تو ہم کو میراث میں ملی ہے۔ ایک وقت حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہا تو نبی کونین نے فرمایا کہ سوکن سے میری فاطمہ کو ایذا ہوگی، یوزینی ما آذاہا، مجھے ایذا دیتی ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے اور دوسرے نکاح کا ارادہ ترک فرمایا۔ سیدہ اس شان کی ہیں کہ ایک روز صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مجمع ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے کون سا کام بہتر ہے؟ صحابہ میں کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ مولائے کائنات گھر کو تشریف لا کر جو کچھ مجلس میں گزرا تھا وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا۔ عورتوں کے معلومات بڑھانے کا یہ بھی ایک
ذریعہ تھا کہ علمی مجالس میں سنی ہوئی باتیں عورتوں کے سامنے دہرائی جاتی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ عورتوں کے لیے یہی کام بہتر ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور مرد انہیں نہ دیکھیں۔ مولا کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اسی طرح عرض کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ علی تم نے یہ کس سے سیکھا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات عرض کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں نہ ہو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس پر غصہ ہو فاطمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے، فاطمہ جس سے خوش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ عاشقان حسین سچ کہنا، کیا فاطمہ قاتلان حسین سے خوش ہوں گی یا ان پر غصہ بھرے ہوئے ہوں گی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصے میں لانے والا ہے۔ وہ ظالم جو قاتلان حسین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں رہیں گے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین تنہا اور چھوٹے بچے تھے۔ اتفاق سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے کھجور بن میں نکل گئے جو صالح یہودی نام کے شخص کا تھا۔ اس کی نظر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو گھر میں لے جا کر چھپا دیا۔ جب وقت مقررہ پر حضرت حسین نہ آئے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئیں۔ 70 بار دروازے تک آئیں اور واپس ہوئیں۔ کوئی نہیں ملتا تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ لائے۔ ہائے ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے حضرت حسین نہ ملنے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے چین ہے۔ کربلا کے واقعے کے وقت کیسی بے چین ہوئی ہوں گی۔ اسی لیے خواب میں دیکھا گیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کربلا کی زمین جھاڑ رہی ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل میرا حسین یہاں زخمی ہو کر گرے گا، میرے حسین کو کنکر چبھیں گے، اسی لیے جھاڑتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اپنے بھائی کو ڈھونڈو، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی چھوٹی سی جان کھجور بن میں پھر رہے تھے، پکار رہے تھے کہ یا حسین ابن علی یا قرۃ عین النبی این انت، اے حسین ابن علی، اے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک تم کہاں ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے جواب نہ آنا تھا۔ یکایک ایک ہرن نظر آئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا زبیو ہل رأیت اخی حسینہ، اے ہرن میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، تم اس سے بات کر اور بتا کہ میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ بحکم خدا ہرن نے کہا کہ اے نبی کے نور دیدہ، صالح یہودی نے تمہارے بھائی کو چھپا رکھا ہے، اس خزانے کو اس کے ویرانے میں ڈھونڈو، اس جوہر کو اس کے خزانے میں تلاش کرو۔ شہزادہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صالح یہودی کے گھر آئے، فرمایا کہ اے صالح یہودی، میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے باہر لاؤ، بچپنے کی بھولی بھولی باتیں، نہیں تو میں اپنی ماں سے کہتا ہوں وہ ایک بددعا کرے تو روئے زمین پر کوئی ایک یہودی بھی باقی نہ رہے گا۔ میرے والد کی تلوار سے، میرے نانا کی بددعا سے ڈرنا، دیکھ تمام یہودی برباد ہو جائیں گے۔ یہودی نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہاری ماں کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میری ماں کو کیا پوچھتا ہے، وہ خلاصہ خاندان نبوت ہیں۔ اے صالح، میری ماں تو وہ ہے جن کے مہر میں گناہگاروں کا چھٹکارا لکھا ہوا ہے۔ میری ماں تمام سادات کی ماں ہے،
تمام سعادتوں کا مجمع ہے۔ میری ماں وہ ہے جب وہ میدان قیامت میں آئیں گی تو سارے اہل محشر کی آنکھیں بند کروائی جائیں گی، جن کا نام مبارک فاطمہ ہوگا۔ یہودی نے کہا کہ تمہارے والد کون ہیں؟ یہودی نے کہا کہ تمہارے والد کون ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد کو کیا پوچھتا ہوں، میرے والد شیر یزدان، شاہ مردان، جو جنگوں میں 2 تلواروں سے لڑتے، 2 نیزوں سے مارتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کی رات اپنی جان آپ پر قربان کر کے آپ کی جگہ سونے والے میرے باپ، اس جوان مردی پر آسمان سے جبریل علیہ السلام بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کا نام مبارک علی رکھا ہے۔ یہودی نے کہا کہ تمہارے نانا کون؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نانا کو کیا پوچھتا ہے، میرے نانا وہ کہ جنہوں نے مکہ معظمہ میں عشاء پڑھی، پلک جھپکنے تک بیت المقدس عرش تک ہو آئے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو بار بار سلام کہلا بھیجتا ہے، عرش پر بلا کر باتیں کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر یہ کہتے جاتے تھے، ادھر یہودی کے دل سے کفر دور ہوتا جاتا تھا، ندامت سے رو رہا تھا۔ گھر میں گیا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضرت حسین کو دیا، دونوں مل کر ماں کے پاس آئے۔ سیدہ خوش ہو گئیں۔ دوسرے دن صالح یہودی اپنی قوم کے 70 اشخاص کے ساتھ مسلمان ہو کر سیدہ کے دروازے پر آیا اور نہایت درد سے رونے لگا۔ اے رسول اللہ کی صاحبزادی، آپ کے حسین کو میں نے جو ستایا اس سے نادم ہوں، کفر چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہوں، میرے قصور کو معاف فرمائیں۔ سیدہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا حصہ معاف کیا، مگر یہ بچے فاطمہ ہی کے نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تو تعلق ہے، مولا کائنات سے بھی معافی چاہو۔ جہاد سے واپسی کے بعد اس نے حضرت علی سے بھی معافی چاہی تو آپ نے اپنا حصہ معاف کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ حضور پاک نے بھی معاف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بھی مقبول ہیں، اللہ سے معافی چاہو۔ اس بیچارے نے روتے روتے جنگل کی راہ لی، 17 روز روتا رہا۔ 18ویں روز وہی آئی کہ ہم نے اس کے قصور کو معاف کیا، اس کا نام دوستوں کے دفتر میں لکھ دیا۔ اور دوستو اب یہاں رک کر للہ ذرا سوچو کہ ایک یہودی نے صرف اتنا سا قصور کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں چھپایا، نہ تماچا مارا، نہ گالی دی، پھر اپنے کیے پر نادم بھی ہوا، مسلمان بھی ہوا اور اتنا رویا کہ تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالی خوش ہوئے اور راضی ہوئے۔ جن ظالموں نے حضرت زہرا کے لال حضرت حسن اور حضرت حسن کو زہر پلا کر جگر کے 72 ٹکڑے کر دیے، حضرت علی کے 72 تنوں کو وحشیانہ طریقے سے شہید کیا، خاک و خون میں تڑپایا، ان کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ کریں۔ اے ظالموں، اولاد رسول کی خون ریزی کے لیے تیار ہو گئے ہو، کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرو۔ تم کچھ پرواہ نہ کیے کہ رسول اللہ ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان سے محبت کرنے کے لیے وصیت فرمایا کرتے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ سیدہ تمہارے ظلم کی فریاد لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گی۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر غضبناک ہوں گے اور مولا کائنات غصے میں بھرے ہوں گے۔ اسی طرح محرم الحرام اور آپ کی فضیلت، آپ کی قربانیاں، آپ کی شہادت اور یوم عاشوراء سے متعلق ابواب میں اس کی تاریخی پس منظر کا تذکرہ ذکر کیا گیا کہ عاشوراء یوں تو کائنات ارضی اور سماوی کے ظہور میں آنے کا بھی دن ہے، چاند تاروں کا اور سورج کی پیدائش کا دن بھی ہے، اور جنت اور دوزخ کے بننے کا دن بھی ہے، ابتلاؤں اور آزمائشوں کا بھی دن ہے، امتحانوں میں کامیابی کا دن بھی ہے،
حق کی فتح اور باطل کی موت کا بھی دن ہے، ملائکہ مقربین کی تخلیق کا بھی دن ہے، لوح و قلم کے نقوش ترتیب دینے کا دن ہے، ارادے علم الہی کے بطون سے ظہور میں آنے کا دن بھی ہے، اور یوم عاشوراء کوئی معمولی دن نہیں، قیام عرش اور قیامت برپا ہونے کا بھی دن ہے۔ یوم عاشوراء حضرت آدم اور حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا بھی دن ہے۔ یوم عاشوراء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نار کو گلزار کرنے کا دن ہے، اور حضرت ابراہیم کی فتح اور نمرود کی شکست کا دن ہے، فرعون کے غرق نیل ہونے کا دن ہے، اور حضرت ادریس کو بلندی درجات ملنے کا دن ہے، اور حضرت نوح کا سفینہ کنارے لگنے کا دن ہے۔ اسی دن ہی یوسف علیہ السلام کو زندان سے جیل سے رہائی حاصل ہوئی، اسی روز ہی امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئیں، اسی دن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ مینڈے کو قربان کیا گیا، اور اسی ہی روز تکمیل ذبح عظیم کرنے والا حسین اپنے بال بچوں سمیت ذبح کیا جائے گا۔ اسی دن ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی ملاقات کی بشارت دی گئی، اور اسی روز ہی حضرت سجاد اپنے باپ سے بچھڑ جائیں گے۔ اسی روز ہی حضرت یعقوب کو بینائی حاصل ہوئی اور ان کا رونا تھما تھا۔ اسی روز حضرت سجاد کی آنکھیں خون کے آنسو برسانا شروع کریں گی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمشیرہ کو بھائی کے ملنے کی بشارت ملی تھی۔ اسی طرح یوم عاشوراء کی تاریخی حیثیتیں اور بھی ہیں۔ دنیا اسلام میں تاریخی اعتبار سے یہ انتہائی عظیم دن ہے، جبھی تو امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کا انتظار فرما رہے تھے۔ یہی وہ دن تھا جس میں شہزادہ کون و مکان نے اپنے نانا کے دین کو ظلم و استبداد کے پنجے سے چھڑانا تھا، نانا کی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل آشنا کرنا تھا، اور خود ذبح ہو کر دنیا پر واضح کر دینا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہی وہ مقدس اور عظیم دن تھا جس کو خون حسین کی تابانیوں نے اور بھی مقدس بنا دینا تھا، اور بھی درخشاں کر کے اور بھی باعظمت کر دینا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دن پہلے بھی ہزاروں سعادتیں اور لاکھوں رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھا، لیکن جو سربلندی اور شہرت تعامہ اس خون حسین کی برکت سے ملی، اس کا رنگ پہلے تمام واقعات پر چھایا ہوا ہے، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے گلکن خبا نے اس دن کو اپنے لیے منتخب فرما کر پھر اپنے ہی لیے مخصوص فرما لیا۔ اس کی تاریخی عظمتوں کو اگر یاد کیا جائے تو محض ذکر حسین ہی کی وجہ سے اسے یوم عاشور اور تیری عظمتوں کو سلام، تجھے خون حسین کی سرخی نے درخشاں اور تابندہ کر دیا۔ تو جب بھی آئے گا اہل ایمان تجھے سلامی پیش کریں گے۔ اس عاشورہ محترم کی صبح ہونے میں کچھ گھنٹے باقی ہے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ قیامت بپا ہونے میں چند گھڑیاں باقی ہے۔ قیامت بھی تو اسی روز آنے والی ہے، لیکن اس کی آمد کا کوئی علم نہیں کہ کب آئے گی۔ کربلا کی زمین پر کچھ عرصے بعد اس قیامت کی تصویر کھنچنے والی ہے۔ اپنے ساتھیوں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرماتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد اپنے ساتھیوں کو بلا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، خواہ رنج و آلام ہو یا راحت و خوشی ہو، میں خداوند قدوس کا ممنون کرم ہوں، جس نے ہمارے گھر کو نبوت و رسالت سے مشرف فرمایا، ہم پر قرآن بھی نازل فرمایا اور قرآن کو سمجھنے کا فہم بھی عطا فرمایا، دین کے معاملات کو ٹھیک طور پر سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، عبرت حاصل کرنے کی قوتوں سے بھی سرفراز فرمایا۔ میرے غمگسار اور ہمدرد ساتھیوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آج تمام روئے زمین پر مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے افضل کوئی جماعت نہیں ہے،
نہ ہی میرے اہل بیت سے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد دنیا بھر میں کسی کے ساتھ موجود ہیں۔ اے محبان حسین، اللہ تبارک و تعالی تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یزید کو میرے ساتھ دشمنی ہے، اسے صرف میرا قتل مقصود ہے۔ وہ اپنی شیطانی حکومت کی بنیادیں میری لاش پر استوار کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، اور ابھی تھوڑی دیر بعد چاند نکل آئے گا، پھر شاید کوئی مشکل درپیش آئے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ موسم گرما کی شدت میں تم لوگ 2 روز سے میرے ساتھ میری طرح پیاس کی سختیاں برداشت کر رہے ہو، لیکن اب میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ رہ کر مصیبتیں اٹھانے کے بجائے اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھو اور جہاں جہاں طبیعت کرے چلے جاؤ۔ مناسب سمجھو تو میری اہل بیت کا ایک ایک فرد اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں تم پر خوش ہوں اور قیامت کے دن کوئی شکوہ نہیں کروں گا کہ تم میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے، بلکہ رب عالم کے حضور میں عرض کروں گا کہ بارے الہ ان سب کا میرے امتحان سے پورا حصہ جاؤ۔ میرے جانثار ساتھیوں، حسین تمہیں پورے خلوص کے ساتھ الوداع کہتا ہے۔ تم جدھر بھی جاؤ گے تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یہ سب فوجیں میرے لیے، ان کے تیر، ان کے تلواریں، ان کے نیزے اور ان کے بھالوں کا ہدف حسین کا سینہ ہے۔ پھر تم خواہ بخواہ کیوں میرے ساتھ رہ کر مصائب برداشت کرو، تکالیف برداشت کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرماتے ہیں تو امام عالی مقام کی یہ رقت انگیز گفتگو سنی تو ساتھی تڑپ کر رہ گئے، روتے ہوئے فریاد کرتے ہیں، اے شہزادے کون و مکان، اے شہریار مملکت حق و صداقت، اے شمع شبستان رسول، آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ آپ کے سوا ہمارا دنیا میں کون ہے جس کے لیے زندہ رہنا ہے؟ اے جگر گوشہ بطول، کروڑوں زندگیاں بھی آپ پر قربان، آپ کے قدموں پر قربان، ہمیں اپنے قدموں سے دور جانے کا مشورہ نہ دیں۔ اے محبوب کبریا کے محبوب نواسے، ہمیں اپنے قدموں میں نثار ہونے دیں، ہمیں اپنے جانوں کی قیمتیں وصول کرنے دیں۔ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی اور بلندی مقدر یہی ہے کہ آپ ہمیں خود پر قربان ہوتا دیکھیں، ہماری جانثاری کو ملاحظہ فرمائیں۔ اے امام الوقت، آپ کی جان ہم سب کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ایک ہم ہی کیا ہیں، پوری کائنات سے زیادہ آپ قیمتی ہیں۔ یا امام، ہمارے خون کا ہر قطرہ آپ کے نام پر نثار ہوگا، اور جب ہماری روحیں ہمارے جسموں کو چھوڑ رہی ہوں گی تو وہ صدا دیتی ہوں گی کہ یا حسین یا حسین، تیری عظمتوں کو سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں فرماتے ہیں، ہو نہ قرباں جو آفتاب، ہو نہ قرباں جو آقا پہ وہ بندہ کیا، کہا رو کر غلاموں نے محمد کے نواسے کو، کہا رو کر غلاموں نے محمد کے نواسے کو، کئی دن کے پیاسوں نے کئی دن کے پیاسے کو، ہمارے آقا و مولا ہمیں بھی پاس رہنے دیں، ہمیں بھی ظلم کی شمشیر کا ہر وار سہنے دیں۔ اے زہرا کے قمر بن کر رہیں گے ہم تیرا حالہ، تیرے قدموں میں مرنے کی تمنا ہے شہ والا، ہمیں ناموس احمد کے لیے قربان ہونے دیں، ہمیں قدموں میں آقا راحتوں کی نیند سونے دیں۔ جہاں کی ظلمتوں میں شاہ والا روشنی تم ہو، ہماری جاں بھی تم ہو، ہماری زندگی تم ہو۔ تمہیں جب دیکھ لیتے ہیں نبی کی دید ہوتی ہے، تمہیں جب دیکھ لیتے ہیں نبی کی دید ہوتی ہے، زیارت سے تمہارے عاشقوں کی عید ہوتی ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا امام، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ تاریخ ہمیں کس نام سے یاد کرے گی کہ ہم اپنے امام، اپنے سردار، اپنے چچا زاد بھائیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور نہ کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ چلایا اور نہ تلوار چلائی۔ خدا کی قسم، ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اپنی جان مال، اپنی اولاد، سب کچھ آپ کی ذات پر قربان کر دینا ہے۔
مسلم بن اولجا نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے امام کے لیے لڑتا رہوں گا جب تک کہ میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے۔ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے عرض کی کہ اے امام برحق، ہم اس وقت تک آپ کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حق کو محفوظ کر لیا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں قتل کیا جاؤں گا یا آگ میں جلایا جاؤں گا یا میری خاک ہوا میں تحلیل ہو جائے گی اور یہ سلوک میرے ساتھ 70 بار بھی کیا جائے تو جب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اے نواسے رسول، خدا کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ اگر میں 1000 مرتبہ آرے سے چیرا جاؤں تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ امام عالی مقام نے جب ایثار کے پیکروں کی گفتگو سنی تو انہیں دعائیں دیتے ہوئے فرمایا، اگر آپ سب لوگ یہی خواہش رکھتے ہیں تو اٹھیے اور میرے ساتھ امتحان کی تیاری کریں۔ وہ صبح آنے والی ہے جس میں میرے اور تمہارے لاشیں خاک و خون میں تڑپنے والے ہیں۔ اب زیادہ وقت نہیں، خیموں کو اکھاڑ کر قریب کر کے لگا دو، ان کے گرد ایک خندق کھدوا کر اس میں لکڑیاں بھر دو۔ ہمیں یقین ہے کہ یزیدی ناموس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی خیال نہیں کریں گے اور خیموں پر حملہ کریں گے۔ اب جلد تمام تیاریاں مکمل کر لو، صبح ہوتے ہی جنگ کا آغاز ہوگا۔ پھر آپ ساتھیوں کو کام پر لگا کر اہل بیت کے خیموں میں تشریف لائے۔ آپ سب سے پہلے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیمے میں تشریف لائے، بہن کو سلام کر کے بیٹھ گئے۔ سیدہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی پہلے بھائی کی گردن کو بوسہ دیا، پھر زلفوں کو چوما۔ امام نے ہمشیرہ کے ہاتھوں اور کلائی کو بوسہ دیا اور ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے۔ بہن بھائی کی طرف حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، بھائی ہمشیرہ کی طرف ایسے دیکھ رہا ہے جیسے یہ آخری ملاقات ہے۔ دونوں کے لب خاموش ہیں لیکن دلوں کی دھڑکنوں میں پیغام رسانی جاری ہے۔ دونوں ہی سوچ رہے تھے کہ سلسلے گفتگو کس طرح شروع کیا جائے۔ امام عالی مقام نے سکوت مرگ جیسی خاموشی کو توڑ کر سوال کیا، اے میری تقدس مآب اور عظیم ہمشیرہ، آپ نے آج سے پہلے اس طریقے سے میری گردن اور زلفوں کو بوسہ نہیں دیا۔ میری عزیز بہن مجھے بتلائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ سیدہ کی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وجہ بیان کرنے کا ارادہ کیا، چیخ نکل گئی، رو کر فرمایا کہ اے شہزادے عالم، امی کی آنکھ کے تارے، دکھی بہن کے دل کے دلارے، آج مجھے اپنی ماں کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ وقت سر پر آ چکا ہے جس کے لیے امی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصیت فرمائی۔ میری عمر بڑی چھوٹی تھی، بنت رسول کے آخری لمحات تھے، آپ نے مجھے آخری بار گود میں لے کر پیار کیا، فرمایا کہ میری بیٹی میری ایک وصیت یاد رکھنا، مجھے تمہارے نانا جان نے بتایا تھا کہ میرا حسین شہید کر دیا جائے گا، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ جب میرے حسین پر ایسا وقت آئے تو اپنے بھائی کا ساتھ دینا۔ پھر امی جان نے مجھ سے وعدہ لے کر فرمایا کہ تم امام الانبیاء کی نواسی ہو، حیدر کرار کی بیٹی ہو، کہیں اپنے وعدے کو بھول نہ جانا۔ اے شہزادے رسول، مجھے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ ہمیشہ یاد رہا۔ مدینہ منورہ سے چلتے وقت مجھے یقین تھا کہ اب میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا ہونے کا وقت دیکھ رہی ہوں، اور آج کی رات مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ کل آپ کے گلوئے مبارک پر ظلم و ستم کی شمشیر چلنے والی ہے۔ میرا ماں جایا بھائی شہید ہو جائے گا، اہل بیت کا قافلہ لٹ جائے گا، ام لیلا اور رباب کا سہاگ اجڑ جائے گا، بطول کے حجرے کا چراغ بجھ جائے گا۔ بھائی آپ بتائیں کہ آپ نے میرے ہاتھوں اور کلائی کو کیوں بوسہ دیا؟ جگر گوشے بطول کی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان آیا اور فرمایا کہ میری ہمدرد غمگسار بہن، تیری طرح مجھ سے بھی وعدہ لیا گیا، مجھ سے بابا حیدر کرار نے وعدہ لیا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے حسین جب تم کرب و بلا کی زمین پر سرزمین میں امتحان دے کر فرائض ذبح عظیم کی تکمیل کر رہے ہوگے تو میری بیٹی زینب
رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تمہارے ساتھ ہوں گی، وہ تمہارے امتحان میں برابر کی شریک ہوں گی، وہ تمہارے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دے گی، اپنے بچوں کو بھی تم پر قربان کر دے گی، اور پھر پیارے حسین وہ تمہاری شہادت کا صدمہ بھی برداشت کرے گی، اور جب تم شہید کر دیے جاؤ گے تو امت کے نمک حرام اس کی کلائیوں میں زنجیریں پہنائیں گے۔ میری ہمشیرہ، میں تیرے ہاتھوں میں یزیدیوں کی ہتھکڑیاں دیکھ رہا ہوں، کاش کہ اس وقت حسین نے جام شہادت نہ دیا ہوتا اور اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کرنے والوں کی گردنیں اڑا دیتا، لیکن میری پیاری بہن اب صبر کے سوا چارہ کار نہیں، قدرت کو یہی منظور ہے، حسین کو اسی طرح امتحان دینا ہے، حسین کی بہن کو بھی اسی طرح صبر و استقامت کی تصویر بن کر فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا ہے۔ میری عظیم قابل صد احترام بہن، میں نے تیری کلائیوں کو اس لیے چوما ہے کہ ان میں میرے بعد ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سخت بخار تھا، میری پھوپھی جان میری تیمارداری میں مصروف تھی، میرے والد ماجد حضور سے گفتگو بھی فرما رہی، میرے ابا حضور سے گفتگو فرما رہی تھی، وہ جب مجھے دیکھنے کے لیے آئیں تو والد گرامی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا تجھ پر افسوس ہے کہ تو کیسی بے وفا دوست ہے، صبح و شام تیرے ہاتھوں کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، وقت نہ کسی کی رعایت کرتا ہے اور نہ کسی کا بدل قبول کرتا ہے، سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی حکم سے چلتا ہے، ہر زندہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب والد بزرگوار نے 2-3 مرتبہ یہ باتیں دہرائیں تو میری حالت اور بھی خراب ہوئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، مجھے یقین ہو گیا کہ سر پر مصیبت کی ایسی گھڑیاں آ چکی ہے جو ٹل نہیں سکتی، اور میری پھوپھی نے جب انہی الفاظ کو سنا تو وہ بے قابو ہو گئیں، دوڑ کر بھائی کے پاس پہنچیں، فریاد و فغاں کرتی ہوئی بے ہوش ہوئیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین اپنے دیگر قرابت داروں سے، اپنی ازواج سے ملاقات فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے غمگساران حسین، تم نے ہر غم میں میرا ساتھ دیا۔ اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں، بھتیجوں، بھانجوں سب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے ہر غم میں میرا ساتھ دیا، ہر دکھ درد میں پورا نباہ کیا، ہر مصیبت اور تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کیا، لغدق صحرا کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اب 3 روز سے پیاس کی سختیاں برداشت کر رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ناموس بنو ہاشم، غریب الوطن حسین، آج تمہیں ایک درد المناک خبر سنانے آیا ہے۔ اے میری زندگی کی رفیقو، کل یوم عاشورہ ہے اور یہی میرے امتحان کا دن ہے، کل میرا امتحان ہوگا، تمہارا سہاگ اجڑ جائے گا، حسین کا سایہ سر پر نہیں رہے گا، تمہارے سروں کی ردائیں چھن جائیں گی۔ اس خبر کے ساتھ میرا مشورہ ہے کہ تم علی اکبر کو ساتھ لو، علی اصغر کو گود میں اٹھاؤ، اور چند ہاشمی جوان بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور کسی محفوظ مقام پر چلی جاؤ۔ یاد رکھو، اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو تمہارا سہاگ تو اجڑنا ہی تھا، تمہاری گود بھی خالی ہو جائیں گی اور تمہاری نازک کلائیوں میں لوہے کی زنجیریں بھی ڈال دی جائیں گی۔ امام علی مقام کی جاگوداز گفتگو سنی تو حضرت مہربانوں کی چیخیں نکل گئیں، امام کے سمجھانے پر چیخوں کو دبایا، ہچکیوں اور سسکیوں کا سلسلہ شروع ہوا، دل تھے کہ جیسے ڈوب گئے، نبضیں تھیں کہ جیسے بند ہو گئیں، سینوں میں اٹھنے والا طوفان سیل اشک بن کر بہنے لگا، لیکن آنکھوں میں اتنا راستہ نہ تھا جو طوفان کے شدید ریلے کو گزار سکے۔ آنکھیں مسل کر اشک برسا رہی تھی، بات کرنے لگتی تو بات نہیں ہوتی، ہچکی پر ہچکی بندھی ہوتی ہے، جسموں میں روحیں اس طرح پھڑک رہی ہیں جیسے ابھی نکل جائیں گی۔ بڑی مشکل سے خاموش فریادوں کو سنبھالا، دونوں بیویوں نے آہ سرد کھینچ کر کہا، اے امام علی مقام، آپ نے ایسی گفتگو فرمائی، اے ابن رسول اللہ،
اے ہمارے آقا و مولا، اے ہمارے سرتاج، دنیا کی کروڑوں نعمتیں اور آسائشیں آپ کے فخر و فاقہ پر قربان، ہمارے لیے یہی کیا کم ہے کہ ہم جنت کے نوجوانوں کے سردار کی کنیزیں ہیں، سلطنت اسلامیہ کے روحانی تاجدار اور شہریار کی لونڈیاں ہیں، اور جناب بطول اور سیدہ زینب کی خادمائیں ہیں۔ آپ شہزادہ کونین ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، آپ ہمارے سرتاج ہیں، آپ امام الانبیاء کے چمن کی بہار ہیں۔ آپ نے ہم جیسی حقیر کنیزوں کو شہزادیوں سے بھی بلند و بالا مرتبے عطا کیے، آپ نے ذروں کو آفتاب بنا دیا، آپ کے فخر و فاقے نے ہمیں اسلوب زندگی سے آشنا کر دیا، آپ کے افلاس نے جینے کا سلیقہ سکھا دیا، آپ کی نسبت نے ہمیں رسول اللہ کی اہل بیت میں داخل کر دیا۔ آج ہم جیسا خوش نصیب کون ہے کہ ہم نواسے رسول، جگر گوشے بطول کے ساتھی ہیں۔ پھر جناب علی اصغر کی والدہ مکرمہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، لیکن اے میرے سرتاج، مجھے ایک بات کا افسوس ہے، اور یہ افسوس ضرور رہے گا کہ آپ نے مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ میں آپ کے امتحان میں شریک ہو سکوں۔ میرے آقا، آپ نے کیسے خیال فرمایا؟ آپ ہی تو میری زندگی کی روح ہیں، اور میری جانیں زندگی ہے، اور مجھے زندہ رہنا ہے، تو آپ کے قدموں میں آپ کے بعد جو زندگی ہوگی اس کا نام زندگی کیسے رکھا جائے گا؟ اس زندگی سے مر جانا ہزاروں درجے بہتر ہے، جو آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ جملہ کہا حضرت رفیقہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس قدر غم طاری ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئیں۔ اب یہاں پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ اپنے رشتہ داروں سے مخاطب بھی ہوئے، اور کچھ دیر کے لیے آپ نے آرام فرمایا اور کچھ دیر کے لیے لیٹنا چاہا، اور لیٹتے ہی نیم خوابی کا یہ عالم آپ پر طاری ہوا، اور انہی حالات میں نیند کس کو آتی تھی؟ بس ملاقات کا بہانہ تھا، خواب میں ملاقات کا سلسلہ ہونا تھا۔ تاجدار کون و مکان امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نواسے کے سینے پر اپنا دست اقدس رکھا، اور آپ دعا فرماتے ہیں، اے خداوند قدوس، اے میرے حسین، اے خداوند قدوس، میرے حسین کو صبر عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ اللہم افضل حسین صبرا و اجرا۔ نانا جان کے دست اقدس کی برودت سے امام حسین کے سینے میں اٹھنے والے درد و غم کے شعلے مان پڑ گئے۔ اضطراب اور اضطرار کے عوارضات بشری کے تحت جو تھوڑی بہت صورت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ نانا نے نواسے کے سینے پر ہاتھ کیا رکھا، سینے میں صبر و رضا کا خزانہ بھر دیا، دل میں سکون و اطمینان کے سمندر بن کر دیے، شوق شہادت کے جذبات کی دنیا آباد کر دی۔ نواسے نے مدینے سے چلتے ہوئے کربلا میں تشریف لانے کی التجا کی تھی، نانا نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ ان حالات میں دنیا کی کوئی طاقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم میں لغزش پیدا کر سکتی تھی؟ کربلا کے دشت لالہ زار میں امتحان لینے والے بھی مصطفیٰ ہیں، امتحان دلوانے والے بھی مصطفیٰ ہیں، پھر اس امتحان میں کس طرح کمی رہ سکتی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حسین، ہم ہر مقام پر تمہارے ساتھ رہیں گے، کسی بھی قسم کے اضطراب کی ضرورت نہیں، نہایت صبر و سکون سے اپنے فرائض کی تکمیل کرو، کل تم منصب شہادت سے سرفراز کیے جاؤ گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ختم کر دی جائے گی، پانی نہ ملنے کی شکایت نہ کرنا، میرے بیٹے، تم اور تمہارے ساتھ کل اپنا روزہ میرے ساتھ افطار کریں گے۔ کتنی روح پرور اور حسین ملاقات تھی۔ جوش مسرت سے امام عالی مقام کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد آپ تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ تہجد کا وقت تھا، امام عالی مقام نے نوافل ادا فرمائے۔ ذکر اذکار کے بعد حضرت علی اکبر کو اذان کے لیے حکم فرمایا۔ شبیہ مصطفیٰ نے اذان کہی۔ امام الوقت امام حسین نے فرائض امامت ادا فرمائے۔ اللہ والوں کی جماعت تھی، اور سامنے یزیدی کتے اور یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی تھی۔
نماز محبت ادا ہو رہی تھی، فرشتے جھوم اٹھے اور اس عظیم نماز کا اجر جمع کرنے کے لیے جھولیاں پھیلا دیں۔ آواز سروش آتی ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام عالی مقام کے ساتھی حاضر خدمت ہیں، آپ نے خیموں کا مشاہدہ فرمایا اور امام عالی مقام نے میدان کرب و بلا کو دور تک دیکھا، تا حد نگاہ یزیدی فوجوں کا سیلاب نظر آیا۔ پھر اپنے گنتی کے چند ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیا اور عرض کیا کہ اے خداوند قدوس، حسین اپنی بے بضاعتی کے ساتھ حاضر دربار ہے، اسے استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، یہ تیرے چند غلام تیرے نام کی عظمت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اٹھے ہیں، انہیں صبر کی توفیق عطا فرمانا۔ اے میرے خالق و مالک، حسین اس زبردست امتحان میں تیرے فضل و رحمت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، مجھ پر فضل و رحمت فرمانا۔ اے پروردگار، میں تیرے محبوب کی زلف عنبری کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے دنیا کے ان ظلمت قدوں میں روشنی کا مینار بنا دے۔ خداوندہ، تیرے دربار میں شبیر حاضر ہے، خداوندہ تیرے دربار میں شبیر حاضر ہے، میری گردن برائے خنجر و شمشیر حاضر ہے۔ تیرے دربار میں ایک التجا شبیر کرتا ہے، الہی استقامت کی دعا شبیر کرتا ہے۔ خداوندہ، مجھے اس امتحان میں کامیابی دے، حضور سرور عالم میں شرف باریابی دے۔ اس دعا کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام۔ آل نبی کا نور کا نور ہے، آل نبی کا پیار ہی ماں کا نور ہے، عطرت مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام، جانان مصطفیٰ ہمارا سلام۔ بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار۔
بہا کو ہمارا سلام ہو سلطان سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی قرآن اولیاء کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ربنا تقبل منا الفاتحة قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.